اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون فمن أظلم ممن كذب اس سے زیادہ بڑا کون ظالم ہوگا جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور سچ کو بھی جھوٹ بولا جب سچ اس کے پاس آ گیا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ کیا جہنم نہیں ہے یہ کفر و شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ اور وہ لوگ جب سچائی کو پاتے ہیں وہ صدق بھی اور اس کی تصدیق کرتے ہیں اولئک هم المتقون وہی لوگ تقوی والے ہیں لہم ما یشاءون عند ربهم ان کے لیے وہی چیز ہیں جو چاہتے ہیں ان کے رب کے پاس ذلک جزاء المحسنین یہ اچھا کام کرنے والوں کا بدلہ ہے لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے وہ بری چیز جس پر وہ عمل کی وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور بدلہ دے ان کو بہترین بدلہ جو بہترین اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ نے تراویح میں 24 پارے سنے۔ آج ہمارا 24واں پارہ تھا جس کو ہم نے سنا، اور یہ شروع کی چند آیات جو ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے وہ 24ویں پارے کی شروعاتی آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سچائی کے آنے کے بعد بھی جھوٹ پہ جمع رہے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگائے، اور وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظالم ہونے کی حیثیت سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ سچائی کو پالے اور سچائی کو پالینے کے بعد اس کو تسلیم بھی کر لے، اس کو مان بھی لے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ تقوی والے، یہی لوگ راہ راست پہ ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری دنیا میں تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، تم سے کچھ برائیاں ہو گئی ہوں، تم نے برے اعمال کیے، سوء اعمال کیے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں نیک اعمال کرو تو اس کا بدل دیں گے۔ اللہ نے برائیوں کو نیکی سے بدل دیں۔ دعا میں کہتے ہیں نا یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ قیامت کے دن بعض لوگ لائے جائیں گے، ان کے بہت سارے برائیاں، ڈھیر ساری برائیاں، برے اعمال دیکھ کے ڈر جائیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا کہ جتنی برائیاں ہیں ان کو نیکی سے بدل دو، چونکہ یہ بندہ ہم سے دعا کرتا رہتا تھا۔ تو جب ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل دیا جائے گا تو وہ سوچے گا تھوڑی سی اور کر لیتے دنیا میں، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ وہی ہے کہ سچائی کے پا جانے کے بعد سچائی کی تصدیق کرنے والا بندہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈھیٹ بنا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے نہیں رکھیں، کیوں؟ شکر کھا رہے ہیں، کیوں؟ روزہ نہیں ہے، پبلک کے سامنے کھانا بھی منع ہے، ڈھیٹ بننا بھی منع ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ انسان کرے اور گناہ کرنے کے باوجود اس کو علیہ اعلان کرے تو اس کی جو ہے سینسیٹیوٹی زیادہ بڑھ جاتی۔ ایک انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، معذور ہے، اس کو شریعت کی طرف سے پرمیشن ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہی انسان اگر پبلکلی کھاتا پیتا ہے تو وہ گناہ گار ہو، پرمیشن نہیں اس کو کہ عوام کے سامنے کھائے پیے، گناہ گار۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی برائی ہو گئی ہو تو آؤ ہمارے پاس، ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور اس برائی سے توبہ استغفار کرو تو تمہاری برائی کو ختم نہ کر دیں گے بلکہ اس برائی کو نیکی سے بدل دیں گے۔ اور یہ راتیں جو چل رہی آج سے جو شروع ہو گئی، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا اور سب سے زیادہ پانے کا، ابھی ہم امام صاحب سے سنیں کہ کتنے طریقے سے ہمیں اعمال کرنا چاہیے۔ آج بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جو طاق رات ہے، بیجوڑ ہے، یہ موسٹ پروبیبلی اللہ کے یہاں یہ کیا ہو، شب قدر، تو اس کی قدر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں جو چیزیں سنائی ہے، جو آیات سنائی ہے، ان آیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لوگوں کے لیے، یہ کتاب بالکل سچ ہے۔
فمن اهتدى فلنفسه، جو ہدایت پائے گا اس کو فائدہ ہوگا، ومن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہوگا گمراہی کی شنیعت، گمراہی کی خرابی دوسرے تک نہیں جائے گی، وہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ صرف پہنچانے والے ہیں، وکیل ہیں بیچ میں، ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ادھر جاؤ ادھر سے بچو، آپ اس سے زیادہ کچھ نہیں امپلیمنٹ کرنے لگو کہ نہیں روزہ نہیں رکھو گے پبلکلی کھاؤ گے تو ہم ماریں گے، ہماری سوسائٹی میں نہیں کھا سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تمہیں ہوٹل بند ہی رکھنا پڑے گا، یہ ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ ہے کہ راہ راست بتانا ہمارا، راہ راست بتانا ہمارا کام ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ کہا اللہ نے نبیوں کے ہم کو وارث بنایا، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ نیک اعمال لوگوں تک پہنچائے، نیک اعمال بتائیں، نیک اعمال بتانے کے ساتھ ساتھ نیکی کی ترغیب دے، نیکی کو فورسفلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، بہت سارے ایشوز آ جائیں گے، بہت سارے مسائل آ جائیں گے، اسی لیے جو چیزیں ہیں ان تک محدود رکھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعا کرتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب وہ ہماری طرف سے کوئی نعمت پا لیتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ نعمت ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے ملی، یہ نعمت ہمیں ہمارے علم کی وجہ سے، بل ہی فتنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فتنے میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ آزمائش ہوگی تو بولیں گے اللہ آزمائش دور کر دیجیے، آزمائش دور کر دیجیے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب فتنہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے، نعمتیں آتی ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج نہیں تھا کیا، ہمارے پاس علم نہیں تھا کیا، ہمارا کاروبار نہیں تھا کیا، ہم نے کچھ کیا نہیں تھا کیا، ہم نے کچھ سوچا نہیں تھا، انویسٹمنٹ نہیں کیا تھا، ارے ہم نے تو لگایا تھا اپنے آپ کو۔ یہ قارون کا طریقہ، قارون سے جب کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اس نے کیا کہا، انما اوتیت علی علم، مجھے جو دولت ملی ہے مجھے میرے علم کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میرے نالج کی وجہ سے، میری ایکسپیرینس، میرے تجربات بہت ہیں، اس وجہ سے مجھے دولت ملی، اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو بولتا ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تو مال کے تعلق سے انسان زیادہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، مال کے تعلق سے زیادہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اس سے انسان کو بچنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد قال الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اسی طرح کہا تھا، لیکن ان کو ان کی کمائی نے بچا نہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ مال اور اس کی کمائی اس کو بچا نہیں پایا۔ تو یہی ہے کہ انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے مال نے مجھے بچایا۔ اسی آج بھی ہم نے سنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کفر و شرک کرنے والے جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اپنا پورا مال کی پیشکش کریں، حالانکہ وہ مال نہیں ہوگا، لیکن ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت مال ہے، اربوں خربوں، بلینئر ہے، وہ بلینئر ہے، اور وہ چاہے گا کہ ہم سارا مال دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہاں مال کسی کا نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ خود فرماتے ہیں آیت نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر کس میں 16 میں، لمن الملک اليوم، آج یہ دنیا کس کے لیے ہے، کس کی بادشاہت ہے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا قیامت کے دن کہ آج بادشاہت کسی کی آواز نہیں آئے گی، سب چپ چاپ، وہاں کسی کی آواز نکلے گی، جب کسی کی آواز نہیں، سب سناٹے میں، انبیاء بھی ہے نا، قیامت کے دن انبیاء بھی نہیں ہمت کر پائیں گے جلدی سے بولنے کے لیے، پھر دوسرے سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ساری امت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہاں سے دوسری جگہ، وہاں سے تیسری جگہ ہوتے ہوتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور بہت زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے اور اس لیے شفاعت کا حق مانگیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ملے گا، تو وہاں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج انسان کتنا بول لے، کچھ خاموشی ہوگی، سناٹا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ندا للہ الواحد القہار، ایک اللہ ہے جو زبردست۔ آج جو ہے سلطنت کس کی ہے، ایک اللہ کی ہے جو زبردست ہے، کسی اور کی کوئی بول بھی نہیں پائے گا، نہ وہاں وکیل کام آئے گا، نہ کوئی، خود اپنا اپنا نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ، ہر ایک کی اپنی اپنی حالت ہوگی، ہر ایک اپنا اپنا سوچے گا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا، میں تو نفسی نفسی کے عالم میں ہوں، میں آپ کے لیے کیا بولوں، اور بات بھی نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، زبان کھلے گی ہی نہیں۔ تو جب زبان نہیں کھلے گی، اللہ فرماتے ہیں آج کس کی سلطنت، آج کس کی بادشاہت، بولو، کسی سے کوئی بولا نہیں جائے گا۔ اللہ کے کہیں گے ہماری ہی سلطنت ہے، اور ہم الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج بدلہ ملے گا ہر نفس کو جو نفس نے کیا کیا ہے، کمایا، جو انسان نے جیسا کمایا اس کو بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، لیکن انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے، اللہ کے حساب ہوگا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ انسان جب دھونے کے لیے، اونٹ دھونے کے لیے، جانور دھونے کے لیے بیٹھتا ہے تو تھن پکڑتا ہے، ایک مرتبہ جب تھن پکڑ کے ایک مرتبہ دباتا ہے، اس کا دودھ جو ہے نکل کر کے اس کے بکیٹ میں آتا ہے، اس کے برتن میں آتا ہے، تو کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ ایک مرتبہ دباتا ہے، وہ دودھ جو ہے برتن میں آ جاتا ہے، اتنے میں حساب ہو جائے گا۔ لوگوں کو عجیب سے، بیچ کے لوگوں کو عجیب لگ رہا تھا اتنی جلدی کیسے حساب ہو جائے گا، 70 سال 80 سال 90 سال کی لائف ہے، اتنے سارے حساب اتنی جلدی کیسے ہو جائے گا؟ لیکن آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں تو مشکل نہیں ہے بھائی، 1 سال کے حساب فٹ سے ایک انگلی میں کلک، فنگر ٹرپ میں دیکھ لو، آپ کے پین کارڈ، آپ کے آدھار کارڈ کے ذریعے سے کبھی بھی ای ڈی آ جاتی ہے، سب دیکھ لیتے ہیں آپ نے کتنا خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کیا ساری چیزیں بندوں کے پاس ہے۔ تو بندوں کے پیدا کرنے والا، بلکہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا رب، اس کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لے گا، پوری کائنات ایک طرف فٹافٹ حساب لے لے گا۔ تو وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن دل جو ہے باہر نکلنے والا ہوگا، خوف کے مارے باہر نکلنے والا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے، اس دن سے لوگوں کو ڈرانے کا حکم ملا ہے۔ آگے چند آیات اور، آیت نمبر 28، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ ترجمہ، وقال رجل مؤمن، ایک مومن آدمی نے کہا، من آل فرعون، جو فرعون کے قبیلے سے تھے، یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرو گے ایک ایسے آدمی کو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت ساری نشانیاں لے کے آیا ہے۔ ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے سر، وَإِن یکو صادقا، اور اگر وہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو تمہیں وہ بعض عذاب ملے گا جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں، من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے گزرنے والا ہے، جھوٹا ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ یہ ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا اللہ نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی بات بتا رہے تھے، راہ راست میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو فرعون کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ بہت سارے واقعات ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں، پچھلے تفسیری خلاصہ میں آ چکا ہے کہ فرعون جادوگروں کو بلایا، جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے مقابلہ کروایا، وہاں بھی ہارا، دوسرے بہت سارے طریقوں سے۔ پھر جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے تھے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے پیچھے لگا تھا، تو ایک آدمی آیا فرعون کی قوم سے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تائیدی الفاظ کہیں۔ تفسیری کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون کی قوم سے صرف 3 انسان اس ایمان لائے، فرعون کی قوم سے صرف 3 انسان۔ ایک تو یہ آدمی جو ایمان کو چھپایا ہوا تھا، جب دیکھ رہا تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ظلم کرنے والا ہے، تو وہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں گواہی دی اور فرعون کو برے عمل کرنے سے روک۔ ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ اور ایک تیسرا انسان وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا واقعہ کھل گیا تھا
اور حضرت آسیہ کو پتہ چلا، حضرت آسیہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ شہر چھوڑ کے بھاگ جائے۔ تو یہ 3 انسان فرعون کی قوم سے، قبطی قوم سے، جس کو کاپٹک بھی کہتے ہیں، اس سے ایمان لائے، بقیہ فرعونی کوئی ایمان نہیں لائے۔ تو اسی آدمی کا یہاں ذکر ہے جس کو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام شمان تھا۔ کیا نام تھا؟ شمان۔ وہ آیا قال رجل مومن، مومن بندے نے کہا، کیا کہا؟ من آل فرعون، یہ فرعون کے قبیلے سے تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ فرعون کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا، سگا چچا زاد بھائی تھا۔ اس وجہ سے اتنی جرأت کر کے فرعون کے پاس کہہ سکا، ورنہ فرعون کے پاس بولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتنا بڑا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تو سب سے بڑا رب ہوں، یہ بت اور یہ معبود اور یہ مورتی اور یہ فلاں فلاں، یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہے، میں سب سے بڑا معبود ہوں۔ تو سب سے بڑے معبود کے پاس کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی، لیکن اس نے حق بات کہی۔ لیکن حق بات کہی کب؟ موقع پر، ورنہ عموماً وہ کیا کرتا تھا؟ یکتم ایمان ہو، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عقبہ ابن معیط، جو مکہ کا ایک سردار تھا اور بڑا کافر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر لگا کر کے گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی سیم بات کی۔ جو شمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیور میں بات کہی تھی، وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ ابن معیط کے سامنے، جو مکہ کا سردار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی دشمن تھا جیسا فرعون حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا، شمان بیچ میں آیا اور روکا۔ اور یہ عقبہ ابن معیط بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنے ارادے میں تو یہ تھا کہ گلا گھونٹ دیں گے، مار دیں گے، یہ تو خرافات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو روکا، اس کام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی۔ یہ قرآن کی کچھ آیات کی تفسیر تھی، ایک مختصر سی تفسیر نہیں ہے، کچھ آیات کا ترجمہ، اس کی طرف اشارہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔